10 ذی الحجہ کو کے کام جب مکمل ہو گئے، جمرہ عقبہ کی رمی بھی ہو گئی اور قربانی بھی ہو گئی، حلق بھی کرا لیا اور طواف زیارت بھی ہو گیا، تو اب اگر رات کو وقت کافی باقی ہو اور ہمت ہو تو واپس مینا پہنچ کے وہاں جا کے انسان کو ٹھہرنا چاہیے، مکے میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور پھر 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ یہ 2 دن مینا کے اندر رہنا ہے، اور مینا کے اندر رہ کے کیا کام کرنا ہے؟ تو واجب ہے 2 دن کی رمی، یعنی 11 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنی ہے اور 12 کو بھی۔ 11 اور 12 کی رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، صبح سے نہیں شروع ہوگا بلکہ زوال کے بعد شروع ہوگا۔ وہاں خیموں میں جو منتظمین ہوتے ہیں وہ مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں رات کو 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو گیا، اگلی تاریخ شروع ہو گئی، جا کے رمی کرو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے اور اگلے دن فجر تک وقت باقی رہتا ہے۔ 11 کا وقت اور 12 کا وقت زوال سے شروع ہوگا اور پھر 13 کی صبح تک وہ وقت باقی رہے گا، فجر تک وقت باقی رہے گا۔ اور یہ 2 دن کی جو رمی ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے؟ تو وہاں رمی کرنے کی جگہ تک وہاں پر پہنچنا ہے، اور پہنچنے کے بعد پہلے جمرہ کی رمی کرنی ہے، 7 کنکریاں وہاں پر مارنی ہیں۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ ایک طرف ہو کے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، بیٹھنے کی جگہ ہو تو، جو معذوروں کے لیے ویل چیئر وغیرہ، تو وہاں بہتر یہ ہے کہ دعا کرے، مستحب یہ ہے کہ دعا مانگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہو کے دعا مانگی ہے اور لمبی دعا مانگی ہے، اور صحابہ نے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کی دعا کا کتنا وقت خرچ ہوا، تو یہ اندازہ ان کا یہ ہے کہ جتنی دیر سورہ بقرہ پڑھنے میں لگتی ہے، 2.5 پارے پڑھنے میں لگتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنی لمبی تھی۔ اس کے بعد پھر دوسرے جمرہ کے پاس پہنچے، وہاں پر بھی 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں مار کے پھر ایک طرف ہو کے دعا مانگنی چاہیے۔ اتنی لمبی نہ مانگ سکے، مختصر مانگ لے، لیکن مستحب ہے، نہیں بھی دعا مانگے گا تو کوئی واجب نہیں چھوٹا۔ اور پھر تیسرے جمرے پہ جائے تو وہاں پر بھی 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن اب اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ پہلے جمرے کے بعد دعا ہے، وہ 2 عبادتوں کے درمیان میں وقت ہے۔ دوسرے جمرے کے بعد بھی دعا ہے، یہ وقت ہے 2 عبادتوں کے درمیان میں۔ اور تیسرے جمرہ جو عبادت مکمل ہو گئی ہے، اب وہاں سے لوٹ کے مکے نہیں جانا۔ 10 ذی الحجہ کو تو تھا نا، مکے چلے گئے طواف زیارت کرنے کے لیے، اب اس کی ضرورت نہیں، اب لوٹ کے واپس اپنے مینا کے خیمے کے اندر آنا ہے۔ اور پھر 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طریقے سے رمی کرنی ہے، 2 دن کی رمی تو واجب ہے، اور 13 کی رمی کا انسان کو اختیار ہے، 13 ذی الحجہ کی رمی کا، کہ چاہے رمی کرے، اگر یا وہاں ٹھہر گیا ہے، فجر کا وقت وہاں پر ہو گیا ہے، تو پھر اس کو رمی کر کے وہاں سے جانا چاہیے۔ اور اگر پہلے نکل گیا ہے تو پھر نکلنے کی اجازت ہے، پھر 13 کی رمی اس کے ذمہ واجب نہیں ہوگی۔ اور عام طور پہ خیموں والے جو ہیں وہ تمام حجاج کو نکال دیتے ہیں، تو 13 کی رمی کرنا عام طور پہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے 11 اور 12 کی رمی کر لینی چاہیے۔ رمی کے علاوہ وہاں پر کیا کرنا ہے؟ تو وہاں پر ذکر اور دعا کرنی ہے۔ قرآن پاک میں حج کے افعال بیان کرتے ہوئے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں یکجا تذکرہ ملتا ہے، ایک تو عرفات کا تذکرہ ملتا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور دوسرا کہ فإذا قضیتم مناسککم، اور اس سے پہلے ہے فإذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ مزدلفہ کا تذکرہ ہے کہ مزدلفہ میں جا کے اللہ کا ذکر کرو، وہاں دعائیں مانگو، اللہ کو یاد کرو۔ اور پھر آگے مینا کے اندر قیام کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ فإذا قضیتم مناسک، جب مینا میں انسان پہنچا ہے نا تو حج کے بیشتر افعال پورے ہو چکے ہیں، فرض اس کے پورے ہو چکے ہیں، بیشتر افعال اس کے پورے ہو چکے ہیں، تو اب وہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ مینا کے اندر رہ کے ایک تو رمی کرنی ہے، اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے رمی بھی،
بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن یہ رمی جو ہے وہ کام آئے گی. جس دن انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا اس دن یہ رمی کام آئے گی. پھر یہ خیموں کے اندر رہ کے تلاوت کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, دعا کرنا ہی ہے, ان کاموں کے اندر لگے. ویسے تو ساری زندگی اللہ کا ذکر کرنا ہے, سارا حج ہی اللہ کا ذکر ہے, لیکن مینا کے اندر رہ کے جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی الگ ہی کیف ہے. اس لیے کہ انسان بالکل مسافرانہ زندگی ہوتی ہے اس کی. حضرت عبداللہ ابن عمر کو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں. پھر فرمایا او عابر سبیل, بلکہ مسافر بھی نہیں بلکہ راہ گزر. تو جب ہم حج کرنے گئے ہوتے ہیں مکے کے ہوٹل میں قیام ہوتا ہے, مدینہ منورہ میں جاتے ہیں وہاں کے ہوٹل میں قیام ہوتا ہے, وہ مسافر ہوتے ہیں لیکن ایک گنا قیام کی شان بھی ہوتی ہے, گھریلو حیثیت وہاں بڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب مینا میں ہوتا ہے تو بالکل مسافرانہ انداز ہوتا ہے, راہ گزر والا انداز ہوتا ہے. تو مسافرانہ غریبانہ وہ انداز کے ساتھ رہ کے وہ جو مسکنت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس مسکنت کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اس دعا کی شان ہی بالکل الگ ہے. مینا کے قیام کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے ایک اہم ترین فریضہ ہے وقوف عرفات, ایک اہم ترین واجب ہے جس کو قرآن پاک میں عرفات کے وقوف کے ساتھ ذکر کیا ہے, وہ مزدلفہ کا وقوف ہے. تو ان دونوں سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینا کا وقوف رکھا ہے, یہ سنت ہے. اور ان دونوں کے بعد بھی پھر مینا کا قیام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہاں ٹھہرے, تو یہ بھی سنت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض نمازوں سے پہلے بھی اللہ نے سنتیں رکھی ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں وہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف پوری ہو جاتی ہے اور فرضوں کے دوران پوری توجہ رہتی ہے. اور جو بعد کی سنتیں ہوتی ہیں, مولانا الیاس صاحب کی بات تو نہیں, وہ میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ فرضوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر اللہ کی طرف توجہ رہے. تو اللہ تعالیٰ مینا میں رکھ کے اپنی طرف توجہ رکھتے ہیں, ذکر و اذکار کا مزید موقع عطا فرماتے ہیں. تو پہلے بھی سنت, بعد میں, جیسے فرضوں سے پہلے سنتیں بعد میں بھی سنتیں نماز میں, تو حج میں بھی اہم ترین فرض سے پہلے بھی مینا کے قیام کی سنت, اور اس فرض کی ادائیگی کے بعد بھی مینا کے قیام کی سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے تاکہ یہ فرض کے جو برکات ہیں وہ انسان کے اندر اچھے طریقے سے راسخ ہو جائے. البتہ کوئی لوگ معذور ہوتے ہیں, وہ وہاں قیام کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, ہوٹل میں ان کے لیے آسان ہوتا ہے. تو بیماروں کے لیے, معذوروں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے مکے کے اندر ہوٹل کے اندر جا کے مقیم ہو جائے, تو ان کو گناہ نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے کوئی دم لازم نہیں آئے گا. اس طریقے سے مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے, وہ ایک دن ایک رات وہ حج کے لیے لگا سکتے ہیں, زیادہ وقت نہیں لگا سکتے. تو وہ مصروف ہوتے ہیں, کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں, یا ڈیوٹیاں وہاں پر ہوتی ہیں, ڈیوٹیاں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں, حج کے کام چل رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, وہ تھوڑا وقت لگا سکتے ہیں. تو وہ پہلے بھی مینا میں نہ آئیں اور سیدھے عرفات میں پہنچ جائیں, اور مزدلفہ سے وقوف کر کے وہ سیدھے مکے واپس چل جائیں اور رمی کرتے رہیں ہر دن کی, آ کے مینا میں آئیں اور رمی کر کے چلے جائیں. تو اس کی بھی گنجائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے قریب کچھ اونٹوں کے چرواہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مینا کے قیام سے رخصت دے دی تھی اور ان کو یہ کہا تھا کہ تم آ کے رمی کرتے رہو, اور مینا کے قیام کی اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت عطا فرما دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رخصت ثابت ہے. تو اس لیے جو معذور ہیں, بیمار ہیں, یا مکے میں مصروف لوگ ہیں, وہ مینا کا پہلا قیام اور بعد کا قیام چھوڑ دیں, لیکن رمی کر لیں آ کے, تو وہ ان کے لیے اس کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے کچھ حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کی باقاعدہ حج کی بکنگ نہیں ہوتی,
تو مینا میں خیموں میں ان کی بکنگ نہیں ہوتی. تو اگر وہ خیموں میں جاتے ہیں تو خیموں میں جو لوگ پہلے جن کی بکنگ ہوتی ہے ان کو بھی جگہ تنگ ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ اور آدمی بیچ میں گھسے گا تو اور ان کو تنگی ہوگی. اور اگر خیموں سے باہر نکل کے کسی جگہ ڈیرا لگائے گا تو پھر حادثات پیش آتے ہیں سڑکوں پہ بیٹھنے سے. تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مینا میں قیام نہ کرے جن کے مینا میں قیام کی وجہ سے حجاج کو تنگی آئے یا راہ گزروں کو تنگی آئے، ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں البتہ رمی کرنا تینوں دن واجب ہے. پہلے دن کی جمرہ عقبہ کی رمی وہ کریں، دوسرے دن تینوں جمرات کی، تیسرے دن تینوں جمرات کی رمی وہ کرنی چاہیے. اگر کوئی انسان جمرات کی رمی سے معذور ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے وہ رمی بھی کر سکتا ہے، وہ معذور نہیں ہے. اور جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ معذور ہے. وہ اپنا کسی کو قائم مقام بنا دے، وہ اس کی طرف سے رمی کر دے تو وہ رمی اس کی طرف سے ہو جائے گی. لیکن فقہاء نے جو معذور ہونے کا معیار لکھا ہے تو آج کل وہ معیار نہیں ہے. اپنے خیمے سے چل کے رمی کر کے واپس آنے میں بس اوقات 5-6 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ کا مسافت بن جاتی ہے. تو لوگ جو چل سکتے ہیں وہ قادر ہیں، جو نہیں چل سکتے وہ معذور ہیں. جو معذور ہیں ان کے ساتھی اگر اس کو ویل چیئر پہ لے جائے ان کا احسان ہے، اور اگر وہ ساتھ نہیں لے جاتے تو پھر ان کو کہو کہ بھی ہماری طرف سے جو جانے والے ہیں ان کو کہہ دیا جائے کہ میں چونکہ معذور ہوں میری نیابت میں بھی تم کنکریاں مار دینا. وہ جا کے پہلے اپنی کنکری مارے گا، پھر جس کی نائب بنا ہے اس کی طرف سے کنکری مارے گا. اصل تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنی طرف سے تینوں جمرات کی کنکریاں مار کے پھر لوٹ کے جس کا نائب بنا ہے وہ کنکریاں مارے. لیکن سعودی حکومت نے انتظام ایسا کیا ہوا ہے کہ آخری جمرے کی کنکری مارنے کے بعد پھر پیچھے نہیں آ سکتا آدمی. اس لیے ہر جمرے میں پہلے اپنی طرف سے کنکریاں مار دے اور پھر جس نے اس کو نائب بنایا ہے وہ اس کی طرف سے کنکریاں مار دے. تو اس طریقے سے بیشتر حج کے افعال پورے ہو گئے ہیں. اب طواف وداع رہ گیا ہے. تو طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے گا یا عمرہ کیا جائے گا وہ طواف وداع ہوگا. تو اس لیے طواف وداع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خصوصیت سے وہ بالکل آخری دنوں میں جا کے کرے، بلکہ طواف زیارت کرنے کے بعد اسی وقت اگر موقع ہو تو طواف وداع بھی کیا جا سکتا ہے، اگلے دن بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پھر حج جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے.